کیا جائے. اندر کا ڈر ختم کیا جاتا ہے باہر کے ڈر کو ڈیل کر کے. اصل میں ڈر کیا ہے؟ ڈر ایک ایسی کیفیت کا نام ہے نفسیات میں جب آپ کو یا تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آگے کیا ہے، آپ اسے پرسیو نہیں کر رہے ہوتے، آپ نے اس کو ہر جہت، ہر ڈائریکشن، ہر ڈائمینشن اور ہر ڈائنامک سے ایکسپلور نہیں کیا ہوتا، تو انسان ڈر جاتا ہے اس چیز سے. ان نون کا زیادہ خوف ہوتا ہے. تو نون ایلیمنٹس کا جن کو آپ جانتے ہیں اس کا ڈر ایک چیز ہوتا ہے، جس کو آپ نہیں جانتے اس کا ڈر. اکثر ڈر زیادہ تر ان چیزوں کا ہوتا ہے جہاں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اور جہاں آپ کو پتہ ہوتا ہے نا تو وہاں ڈر نہیں ہوتا، اصل میں وہ شک ہوتا ہے. وہاں ڈر شک کی وجہ سے، اور یہاں ڈر جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے کہ ہم جانتے نہیں ہیں کیا ہوگا. فار ایگزامپل جب میں اپنی 20s میں تھا تو مجھے نہیں پتا تھا 30s میں کیا ہوگا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس فیلڈ میں کیا ہوگا، اس فیلڈ کا ہی مجھے نہیں پتا تھا کیا ہوگا جب میں نے اس طرف کا اپنا سفر شروع کیا 16 سال پہلے. سو آبویسلی ان نون کیٹیگریز اور ان نون رستوں کے جو ڈر ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ انسان سرٹنٹی چاہتا ہے، انسان یقین چاہتا ہے، انسان شیورٹی چاہتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ جی ہونا کیا آگے. تو پہلی بات اس والے ایلیمنٹ کو جو ان نون کا ڈر ہے نا، اس کے اندر دو پارٹیز ہیں. ایک فل میتھمیٹکس ہیں، فل میتھس پہ جائیں گے، اور جب تک وہ پوری پلس مائنس سالو نہیں کرے گا نا تب تک اس کو رات کو سکون کی نیند نہیں آئے گی. اور اگر وہ سالو نہیں ہوگی تو پھر وہ اس نے جانا وہ انسرٹن ہوگا، اور پھر وہ انسرٹن ڈپریشن، اور وہ ڈپریشن جو ہے نا وہ پھر ڈس آرڈرز میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اللہ نے اس لیے قرآن میں جب بھی کہا ہے نا خوف کا ذکر کیا، حزن یا حزن ہمیشہ ذکر کیا ساتھ میں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی نہ ان میں خوف تھا، نہ ان کے لیے خوف ہوگا، نہ ان کے لیے حزن ہوگا جو اللہ کے ساتھ چلے. تو اس کا ایک ایلیمنٹ توکل ہے، جو خوف ہے اندر کے ڈر کا کسی بھی چیز کے حوالے سے، ادھر وہ آپ کو اللہ کو ہی حوالے کرنا پڑے گا، ورنہ انسان جو ہے وہ ڈپریس ہو جائے گا بہت زیادہ. اور دوسرا ایلیمنٹ جو اس کے اندر ہے نا وہ میتھس کا ہے، وہ تدبیر کا ہے، ترکیبوں کا ہے، وہ ایکسپیرینسز کا ہے. وہ والا ایلیمنٹ جہاں انسان کو پتہ نہیں ہے نا کیا ہونا چاہیے. تو اس لیے میں اپنی قوم کے لوگوں کو کہوں گا بھائی ان لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں جو گزرے میں ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے. لیکن آپ کہتے ہیں جی ہمارے موڈ نہیں ہے، ہمارا مزاج نہیں ملتا، وہ ایج میں بڑا ہے، وہ بہت بورنگ ہے، وہ بہت ڈرائی ہے، وہ بہت کڑوی بات. obviously this is the price you have to pay to know کہ بھی ہوگا کیا. اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کے لیے آج یہ کرونا کے مسئلے کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، لوگ چاہتے لوگوں کو مسئلہ جو گزرے ہوئے ہیں مرض اور یہ سارز وغیرہ جتنے پرانے وائرسز ایبولا ان سے پوچھے نا بھی ہوگا کیا، کیسے ہوا تھا، کیسے ریورس بیک ہوتا تھا، کیسے ہی ہوتا. تو انسان اپنے اس پیچ کو، اس حصے کو مائنڈ کی نفسیات کے جہاں اسے کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے، ایک حصہ توکل کو دے گا کہ جی اللہ ہی مالے گا، جی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ ہی سنبھالے گا اور اللہ ہی ہے. اور دوسرا ایلیمنٹ کیا ہے جس کے اندر اس کو اللہ نے کہا ہے کہ اس نے میتھس کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ سیرت پڑھے، بایوگرافیز پڑھے، بزرگوں کے ساتھ، مینٹرز کے ساتھ رہے، اور اپنی عمر سے بڑے لوگوں کے ساتھ یاری دوستی لگا کے بیٹھے. تو اس کو جب 10 لوگ کہہ رہے ہوں گے بھائی جان آپ کے ساتھ 22، 24، 23 میں یہ ہونا ہے، بزنس کے سٹارٹ اپ میں یہ ہونا ہے، شروعات میں آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے، آپ آرگنائزیشن بنائیں گے پہلے یہ ہونا ہے، آپ آئیڈیا پچ کریں گے پہلے یہ ہونا ہے. دس از ہاؤ تھنگس ہیپن جب آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو دیز آر 2 میتھڈس، 2 طریقے کار ہیں اس کو کرنے کا. وہ خوف جو آتا ہے اس وجہ سے کیونکہ آپ گزر چکے ہوتے ہیں، آپ کا ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہوتا ہے، آپ نے ایکسپلور بھی کر لیا ہوتا ہے، پھر بھی ڈر ہے، وہ ہے شک. کیونکہ جب آپ وہاں سے گزرے نا تو آپ نے اسی وقت اپنی وہ والی میتھس نہیں کی کہ اللہ نے کتنا کیا اس کے اندر، میرا کیا رول پلے تھا، حالات کیسے تھے، کہاں سے معجزے اترے، کس طرح چیز ہو گئی. تو اس لحاظ سے آپ نے محاسبہ نہیں کیا ہوا تھا، اس وجہ سے آپ نے شک ہو گیا. تو اگر کوئی شک کا بھی سوال کر بیٹھے نا، شک اس لیے آتا ہے کیونکہ مطالعہ کمزور ہے، ڈاؤٹ اس لیے آتا ہے کیونکہ آبزرویشن کمزور تھی، ڈاؤٹ اس لیے آتا ہے کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کمزور تھی، ڈاؤٹ اس لیے آتا ہے کیونکہ آڈٹ ویک تھا، ڈاؤٹ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم نے تفکر ہی نہیں کیا کہ ہوا کیسے. ما کانا یا وما یکون، جو ہوا اور جو ہوگا، ما یکون جو ہونا ہے اس کو آپ ما کانا سے ریلیٹ کر کے دیکھیں گے نا کہ جی ماضی میں کیا ہوا تھا. ماضی کے اندر جب آپ نے محاسبہ ہی نہیں کرنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلی کی روٹین تھی کہ وہ رات کو بیٹھ، اللہ خود بھی کہتا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، فارغ ہوں کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جی کیسے ہوا تھا، کیسے ہو گیا، آج میں زندہ ہوں، آج میں یہاں تک پہنچا ہوں، آج تک پہنچا ہوں، آج نہیں کوئی بیماری لگی، آج کچھ نہیں ہوا. کون کتنا پرفارم کیا، میتھس نے کتنا پرفارم کیا، میریکلز نے، معجزے کتنے تھے، اللہ نے کون سی چیز کہاں سے. یہ آپ جتنا کیلکولیٹ کریں گے نا آپ کو اتنا سکون ملے گا آگے سے. آپ کو وہی تو ریلیکسیشن تھی. ایک ٹائم آتا تھا کہ وہ صحابہ جو تھے وہ کہ زیادہ تم ایمان ہے، جب وہ دشمن دیکھتے جیتنا ہی ہم نے، ہر حال میں ہماری جیت ہونی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا میں میری نصرت، میری مدد
ہوگی ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، لانگ ٹرم ہو یا شارٹ ٹرم ہو، جیت ہمیشہ مسلمان کی ہوگی. بہرحال جو بھی انہوں نے کہا آگے سے. اب اگر ہم کسی ڈومین میں پٹ بھی رہے ہیں تو وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیوں پٹ رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان صحیح چل رہا اور اللہ اس کا کام خراب کر دے، وہ ایک علیحدہ بحث میں چلا جائے. تو شک کو ڈیل کریں گے تو نون فیئرز آپ کے ہینڈل ہو جائیں گے. اور ان نون فیئر کو ڈیل کرنے کا طریقہ ایک ہے 50% توکل، یا جتنا پرسنٹ توکل ہے باقی آپ نے وہ میتھس ایکسپیرینس لوگوں سے لینی ہے. تو آپ اگر سسٹم کے بڑے بزرگوں کو اور جو آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کی فیملی کے ہیڈز ہیں، اور جو اسٹیٹس میں کے تجربوں سے نہیں سیکھیں گے تو آپ کو پھر